کورونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی, پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی, اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. جب وہ فیصلہ کرنا تھا, اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے, تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی, تو کتنا ایک طاقتور, ایک بڑا ملک, 7 گنا زیادہ بڑا ملک, اس کے سامنے کیا کرے گا, ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے, انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی, جو سٹیٹمنٹس دی. دیکھیں, میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر, میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, عدلیہ ہے, وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, فوج بھی غلطیاں کرتی ہے, ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے, یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی, اور باہر جو پوری, ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے, اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے, پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے, اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ, اور اب سے نہیں, دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا. نہ ہوتی, اگر نہ ہوتا یہ, تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اپوزیشن منتخب حکومت گرانے کے لیے فوج کے پیچھے پڑی ہے. معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا. جب اقتدار میں آئے, ٹیم نئی تھی, کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. عمران خان کا 3 سالہ حکومتی کارکردگی کی تقریب سے خطاب, ڈالر 166 روپے تک جا پہنچا. تاریخی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی. سب سے بڑے صوبے پنجاب میں خواتین سے زیادتی کے واقعات بڑھ گئے. کیا عوام پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کہ ان لوگوں نے جتنے وعدے کیے اس میں سے ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہوا, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. ان لوگوں نے لوگوں کو ضرور سبز باغ دکھائے تھے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, اور عوام کو یہ آج پتہ چل گیا کہ انہیں 3 سال کی جو پرفارمنس کی رپورٹ دی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوئے گا کہ انہوں نے انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے امیج بازار, اس میں سے امیجز نکال کے اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں دی ہیں. سو آئی وانٹ یو کہ آپ وہ پلیز شو بھی کریں آن ٹی وی. اور مریم اورنگزیب کی ٹویٹ پہ بھی ہے کہ وہ امیج بازار کے انڈین امیجز انہیں یوز کیے ہیں. تو اگر اس حکومت کی اپنی پرفارمنس کچھ بھی ہوتی تو ان کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ ایک انڈین ویب سائٹ سے یہ امیجز اٹھاتے. دوسری بات, مجھے لگتا ہے اس حکومت نے صرف جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ جھوٹ بولنے میں یہ ماہر ہیں, یہ یو ٹرن میں ماہر ہیں. مہنگائی کی آپ شرح دیکھ لیں, اگر عوام کی پالیسیز کے بارے میں بات کریں تو اس وقت مہنگائی جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اور چینی 50 روپے پر کلو تھی, اب چینی کی جو پرائس ہے 110 روپے پر کلو ہے. آٹے کی پرائس, گھی کی پرائس دیکھ لیں, ادویات, بجلی. تو یہ تو حکومت بڑی باتیں اور دعوے کرتی تھی, لیکن ان نے ابھی آج کوئی ایک ایسی چیز کی ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو. دیکھیں, ہمیں فریہ ایونٹ کرنا نہیں پڑتا تھا, بیکاز ہماری جو پرفارمنس تھی نا وہ عوام کو نظر آتی تھی. یہ ہماری ہی پروجیکٹس پہ تختیاں لگا رہی ہیں. کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس حکومت میں عقل ہی نہیں ہے. یہ نقل بھی کرتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ پرفارمنس بتانی کیسے, کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں.
اب اور ہمارے دور میں آپ کو پتہ کہ شہباز شریف صاحب نے یا میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح ملک کو چینج کیا تھا، جس طرح ہم نے پروجیکٹس لگائے تھے، جس طرح ایئرپورٹس بنائے تھے، موٹر وے بنائی تھی، انفراسٹرکچر تبدیل کیا تھا، انہوں نے ایک چیز بتا دے کہ انہوں نے کیا کی، کچھ چیز آپ کو نظر آئی ان کے؟ بلکہ جو منسٹرز ہیں پرویز خٹک صاحب وہ آ کے کہتے ہیں کہ مہنگائی تو ملک میں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کس لینس سے دیکھ رہے ہیں، مہنگائی ان کو نظر نہیں آتی، عمران خان کو مہنگائی نظر نہیں آتی۔ ان کے منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھاؤ، اور جس طرح وہ فرینچ ریولوشن میں وہ کہتے تھے نا اگر بریڈ نہیں ہے تو کیک کھاؤ، اسی طرح ان کے منسٹر آتے ہیں عوام کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے مور لیس جو پرانی ایک ہے وہ ریپیٹ موڈ میں چلی جاتی ہے، وہ کافی دفعہ سن چکے ہیں۔ ایک بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کہا جی جب میں کرکٹ مجھ سے پرفارمنس جب ٹھیک نہیں ہوتی تھی میں اس لیے زیادہ ترقی کر گیا کہ مجھ سے بہتر کرکٹرز بھی تھے، وہ میں جب پیچھے رہ جاتا تھا اور مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی یا میں آؤٹ ہو جاتا تھا تو میں ساری رات پریشان پہ سوچتا رہتا تھا کہ میں نے سے غلطی کیا ہوئی، اور یہ میری ترقی کا راز رہا ایز کرکٹر۔ تو میں بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ عادت نہ اب چھوڑ دی ہے، اور اگر چھوڑ دیا تو خدا کے لیے یہ اس کو دوبارہ کریں، اس سے قوم السلطنت اور ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ مہنگائی نے اس وقت حشر خراب کیا ہوا ہے، گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب خان صاحب نے جو اپنی اچیومنٹس گنوائی ہیں، جس طرح کا انہوں نے باتیں کی ہیں، ڈالر سے شروع کرتے ہیں۔ عامر صاحب نے بھی بات کی کہ ڈالر جو ہے 169 پہ گیا، جب آج ہم بات کر رہے ہیں یہ 166 پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس وقت پہنچا ہوا ہے جب آئی ایم ایف سے یہ 2.5 ارب ڈالر جو ہے نا یہ لے کے آ رہے ہیں، ریمیٹنسز کا یہ بتا رہے ہیں 29-30 ارب ڈالر تک جائیے، اس وقت آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ اچھا ڈالر نہیں جا رہا، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 120 آپ کے 20 اس کو کراس کر گیا ہے وہاں پہ چیزوں کے، پلس جس چیز کو سیل کیا ہے نا پی ٹی آئی نے، داد دیتا ہوں میں ان کو کیسے نیریٹو بناتے ہیں اور ناکامی اپوزیشن کی ان کو نہیں سمجھتی۔ یہ کل انہوں نے ای سی سی کا اجلاس کیا شوکت ترین نے، جس میں نئے آرڈر پاس کیا گئے کہ گندم اور چینی جو ہے نا منگوائی جا رہی ہے۔ ابھی ہمارے عمران مکرانا صاحب وہ لے کے رپورٹ لے کے آئے تھے قومی اسمبلی میں، 2-4 ہفتے پہلے ہم نے یہاں پہ دکھائی تھی کہ کتنے بلینز انہوں نے ڈالرز کی چینی اور انہوں نے ویٹ منگوائی ہے۔ اپنے جو سکینڈلز ہیں وہ ایک نہیں گنوانے کو تیار، آپ گندم بھی منگوا رہے ہیں، چینی بھی منگوا رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے، آپ کا پیٹرول کا ریٹ بھی آپ کا اوپر جا رہا ہے، لوگوں کو نوکر نہیں مل رہی، اس کے باوجود آپ میں بڑی ہمت ہے، حوصلہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سالوں میں ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں۔ یہ مجھے سمجھائیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں بمپر کراپس ہو رہی ہیں ہماری، مطلب جھوٹ دے کے نا بمپر کراپس ہو رہی ہیں، دوسری آپ ہر دوسرے ہفتے گندم اور چینی جو ہے آپ باہر سے منگوا رہے ہیں۔ اتنی حکومت میں اتنے سالوں میں میرا خیال شاید کوئی حکومت ہوگی جس کے اتنے ریگولر ان کے سکینڈلز ہیں۔ چینی کا سکینڈل انہوں نے مینوفیکچر کیا، انہوں نے خود الاؤ کیا، انہوں نے گندم کا سکینڈل انہوں نے خود مینوفیکچر کیا، سیمنٹ کے ہم یہاں پہ دے چکے ہیں، آئی پی پیز کے ہم یہاں پہ دے چکے ہیں، ادویات کا سکینڈل ہم یہاں پہ مینز کا سارا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر چکا ہے۔ پنجاب کی گورننس کا حال یہ ہے کہ میں ابھی گیا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے پورا پاکستان ٹھیک کر دیا، میں یہاں سے گیا ہوں اپنے میں لیا جانا تھا عامر صاحب۔